ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیری صاحب, اب میرے خیال میں کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں اگلے 3-4 دن کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. بہرحال آج ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے فارملی خط لکھ دیا ہے ٹو دی لیڈر آف دی اپوزیشن, اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنے جو نام ہیں فار دا پرائم منسٹر, فار نگران وزیر اعظم, وہ جلدی دیں, نہیں تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر کمیٹی کے پاس چلا جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہوگی کہ اگر ٹھیک ہے جی نئی ریزولوشن ہوتا تو کمیٹی کے پاس چلا جائے, یا دین چیف الیکشن کمشنر کے پاس چلا جائے, یا ان کو بھی کنسرن ہے کہ نہیں جی بٹوین لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہی معاملہ حل ہو جائے؟ دیکھیے منیب, میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ جائے. اچھا, میرا نہیں خیال ہے. میرا خیال ہے وہ یہی چاہیں گے کہ وہ کمیٹی ایٹ دا پرائم منسٹر ورسز لیڈر آف دی اپوزیشن لیول ہی اس کو کر لیا جائے, اور اگر وہاں نہیں ہوتا تو وہ جائیں گے کمیٹی میں. اب پیپلز پارٹی کی جو سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ کمیٹی ہے بنے گی. اگر پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن اتفاق نہ کر پائے تو پھر 3 دن کے اندر ایک کمیٹی کو فیصلہ کرنا پڑے گا, اور کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کرے گی. ٹھیک, اور اس میں 4 لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن نامینیٹ کریں گے, 4 لوگ لیڈر آف دا ہاؤس نامینیٹ کریں گے. لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر ہیں, وہ 2 نام پیپلز پارٹی سے دیں گے, 2 نام جو ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے الائنس پارٹنرز میں سے دیں گے, جس میں سے ایک نام ANP کا ہوگا اور ایک نام جو ہے وہ شاید اگر وہ ایم کیو ایم نہیں رہی تو وہ شاید پیپلز پارٹی کا, وہ کیو کا ہو جائے گا. تو ایک کیو کا, ایک ANP کا, 2 پیپلز, 4 تو ہو گئے. اچھا, اب آئیے ایم کیو ایم اپوزیشن ہے تو ادھر جائیے, ادھر اب چوہدری صاحب کو, چوہدری نثار کو 4 لوگ, وہاں پر بھی چودھری الطاف کہہ رہے ہیں. نہیں, جو وہ بس الطاف بھائی سر پہ چڑھے ہوئے نا, تو پریشان ہے نا ہم سب. تو چوہدری صاحب جو ہے, چوہدری نثار جو ہیں, 2 وہ اپنے نامینیٹ کریں گے اور 2 لوگ ان کو اپوزیشن سے لینے پڑیں گے, جس میں ظاہر ہے آج کل JUI اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک تو JUI ہوگی, ایک اور ایم کیو ایم کو لینا پڑے گا نا, بیکاز اٹس لارجسٹ 3rd اور 4th لارجسٹ پارٹی ہے نا. ایسی ہے نا, بالکل ایسے ہی. 4th لارجسٹ پارٹی, 3rd لارجسٹ نہیں, 4th کیوں ہے نا. ہاں کیوں, چلیں ٹھیک ہے, کیوں تو مطلب اگلی آپ آگے کی الیکشن کا پہلے ہی سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو پھر وہ ایم کیو ایم کو ایک. اب اگر ایم کیو ایم کے, تو پیپلز پارٹی کے پاس 4 تو ہیں. اچھا, اب آئیے آپ اپوزیشن میں, اگر پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے معاملہ, ٹھیک ہے, اور رحمان ملک صاحب صرف وہ باتیں نہیں کرنے گئے ہوئے, یہ جو پورا پیکیج ہے نا, میں نے بھی آپ سے کہا کہ اس میں چیف منسٹر کی بات ہوگی اور گورنر کی ہوگی, نہیں, پرائم منسٹر کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ پھر یہ جو ڈیل ہونی ہے وہاں, اس سے پھر فائنل مکمکہ میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کا جو اپوزیشن کا ووٹ ہے وہ ہمیں ملے گا, یعنی کہ وہ 8 میں سے پھر 5 چلے جائیں گے, 5 ادھر ہو جائیں گے. جب 5 ادھر ہو جائیں گے پھر وہ فارغ ہو جائیں گے اپوزیشن والے, تو پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جائے گا. دس از دی کیلکولیشن آف زرداری صاحب کہ ہم یہیں اس کو معاملے کو حل کر لیں گے. اب انہوں نے تو 2 نام دے دیے, وہ تو اب اس پہ چینج ہونے کا امکان نہیں ہے, جس میں 2 ججز ہیں. ٹھیک ہے, جج پورا ریٹائرڈ ججز جسٹس ناصر حسن زاہد صاحب ہیں اور جسٹس شاکر اللہ جان صاحب, نہیں, شاکر اللہ جان نہیں, اجمل میاں صاحب. اب آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سناؤں جو کہ چڑیا کی خبر, تاکہ تھوڑی رونق لگتی رہے نا ہمیں. جسٹس ناصر حسن زاہد کے بارے میں, یہ لاہور کراچی ہائی کورٹ کے جج تھے, چیف جسٹس تھے, جبکہ جنرل بیگ چیف آف آرمی اسٹاف تھے. تو جنرل بیگ کے ایک سٹاف افسر ہیں, انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی. انہوں نے کہا کہ جو میں نے ان سے پوچھا یہ جو جسٹس ناصر حسن زاہد صاحب ہیں یہ کیسے, میں نے شرارت کے طور پہ پورا ہے, کچھ باتیں تو مجھے پتہ ہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا, فوج میں ان کا کیا؟ تو انہوں نے کہا یار میں ان کا چیف آف سٹاف تھا, تو مجھے جنرل بیگ نے بھیجا, کراچی گئے تھے, جنرل بیگ صاحب SCO ہے, انہوں نے کہا ذرا جج صاحب کو میں نے ملنا ہے, تو تم جا کے ذرا پہلے مل لو. اور انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو کہنے لگے میں چلا گیا وہاں, تو جج صاحب سے ملا, تو جج صاحب نے آگے سے کہا کہ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں کافی پریشان ہو گیا کہ یہ سوال کیوں ملنا چاہتے ہیں. عام طور پہ تو جج کہتے ہیں بالکل جی حضور تشریف لے آئیے, میں آ جاؤں گا, اگر میں نہیں آتا تو آج آپ کہیں مل لیتے ہیں. تو آگے سے جسٹس ناصر حسن زاہد صاحب نے کہا کیوں ملنا چاہتے ہیں, کیا بات کرنی ہے میرے سے ڈسکس.
اچھا میں نے تو ان سے کوئی بات نہیں ڈسکس کرنی, انہوں نے میرے سے کیا بات کرنی, کیا کرنی. تو نیٹ رزلٹ اس کا یہ تھا کہ یہ صاحب نے واپس جا کے جنرل بیگ کو کہا کہ جنرل صاحب وہ تو آگے سے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں ملنا. کیا بات کرنی, بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے, میرے ملنے سے کیا ہوگا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ. تو اپون وچ جنرل بیگ از رپورٹڈ ٹو ہیو سیڈ اکارڈنگ ٹو دس سورس, کو انہوں نے جنرل بیگ نے کہا کہ کچھ انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جیسے کہ یہ جو جج ہے یہ, سو مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ از اے ویری اپ رائٹ جج, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے گڈ چوائس. ٹھیک. ہاؤیور پیپلز پارٹی کے 2 الگ کینڈیڈیٹس ہوں گے. اچھا, پیپلز پارٹی کے جو 2 کینڈیڈیٹس ہیں وہ کون ہوں گے؟ میرا یہ خیال ہے ایک کینڈیڈیٹ تو ڈیفینیٹلی کے پی پروونس سے ہوگا, خیبر پختونخوا سے ہوگا, اور ایک سندھ سے ہو سکتا ہے. اچھا, میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب سے کوئی ہوگا, مگر یہ ظاہر ہے یا ایک سندھ سے کریں گے یا ایک کے پی سے کریں گے. وہ اس لیے کیونکہ سندھ والا ریجیکٹ ہو جائے تو پھر کے پی کے اوپر کمپرومائز ہو جائے, یو نو دیٹ سارٹ آف تھنگ. اور دوسری بات یہ کہ کیا سیاستدان ہوگا, یا جج ہوگا یا بیوروکریٹ ہوگا یا جرنیل ریٹائرڈ ہوگا. نواز شریف صاحب نے تو 2 ریٹائرڈ ججز کے بارے میں کہا گیا. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جو ہے ول گو فار اے ٹیکنوکریٹ, کیونکہ ٹیکنوکریٹ. اچھا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, وہ ٹیکنوکریٹ حفیظ شیخ صاحب شاید نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کے دوست سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی گل, کہ فوج نے اوکے کر دیا. اچھا, اور زرداری صاحب فوج کو نہ نہیں کر سکتے, اور بڑے مشکل فیصلے کرتے ہیں, اور وہ حفیظ شیخ صاحب ہی کریں گے انٹرم گورنمنٹ میں. اب سوال یہ رہ گیا کہ کیا نامینیٹ کریں گے ان کو یا نہیں کریں گے. اچھا, نون کی سپورٹ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب ہاتھ کر دیں, کے پی کا نام ڈال دیں, ایک حفیظ شیخ کا نام ڈال دیں. حالانکہ میری چڑیا کے مطابق زرداری صاحب, حفیظ شیخ صاحب یو نو اب کیا میں کہوں, نہیں وہ ویسے خالی زرداری صاحب نہیں, پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ اتنے خوش نہیں ہیں. دیٹس اے مائلڈ وے آف پٹنگ اٹ, کہ وہ خوش نہیں ہے. مگر زرداری صاحب یو نو بہت سی گیمز بھی تو کھیلتے ہیں نا, تو اس لیے یو نیور نو. بٹ آئی تھنک یس, پی ایچ ڈی ان پالیٹکس, ان کننگ پالیٹکس. اینڈ بس اچھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میری چڑیا نے خبر دی ہے کہ کل جو آپ نے وہ سارا جو پیکج دکھایا ہے, وہ پریزیڈنٹ صاحب نے دیکھا ہے اور وہ بڑے ناراض ہیں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارا کیسے مذاق اڑا رہے ہیں, یہ جو آرڈیننس کے اوپر آپ نے وہ دکھایا تھا نا, نو یس وہ سارا کچھ, تو وہ مجھے خبر مل گئی ہے. اچھا, ہاں, اگر آپ کی اگلی ملاقات جب ان سے ہوگی وہ ضرور آپ سے ذکر کریں گے. اچھا چلیں, ضرور ذکر کریں. تو گلے آپ کو تھوڑی کرتے ہیں. اچھا, ایک بات یہ کیوں, یہ سوال کہہ رہے ہیں کیوں پیپلز پارٹی نہیں کمفرٹیبل یہ کسی فارمر جج سے؟ پی ایم ایل این نے دیکھے 2 ججز کے نام دیے. پیپلز پارٹی کے میرا خیال ہے ہسٹری میں ایک ہی جج آیا تھا جو کہ ان کا خیال تھا کہ وہ جج سمپتھیٹک ہے, ٹلٹڈ ہے ٹورڈز پیپلز پارٹی. اچھا, وہ اسے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت پریشر سفارش وغیرہ ہوئی تھی, اور تو ان کا خیال تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے. مگر جج صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیا. آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی تو جج صاحب نے اپہولڈ کر دیا تھا ڈسمس, تو وہ ان کے ایک ہی جج تھا. ججز ٹینڈ ٹو بی رائٹ ونگ, کنزرویٹو, مسلم لیگ اورینٹڈ. یہ ایک ٹریڈیشن ہے پاکستان کی پالیٹکس کی. جوڈیشری از آلویز بینگ کنزرویٹو. اسی لیے تو جو ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے مورے لگاتے ہیں, ٹھک 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 سب لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بٹ ناٹ اینی لانگر. تو وہ اب تھوڑا سا ذرا حالات بدلے ہیں. مگر وہ بھی ایک پنجابی جج جو کہ کوئٹہ سے ہو کے آیا ہے, مطلب وہاں کی ہوا جو ہے نا, انقلابی ہوا ان کو لگی ہوئی ہمارے چیف جسٹس صاحب کو, اس لیے وہ کھڑے. نہیں تو ہمارے پنجابی ججز کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آج ڈسکشن ہوئی, اس کے بعد اب وقت ہے کہ آپ کی کالز لیں, کیونکہ بہت سے ہمارے دوستی کہتے ہیں کہ کالز نہیں لی جاتی اکثر ٹائم کی وجہ سے. آج ہمارے ساتھ محمد علی صاحب موجود ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سیڈی صاحب سے بات کرنی ہے. جی وعلیکم السلام محمد علی صاحب, میں حاضر ہوں. السلام علیکم سیڈی صاحب, خیریت ہے؟ جی خیریت. جی جی سیڈی صاحب, میں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں میں آپ کا فین نمبر 1 ہوں. اچھا جی, بڑی مہربانی. سیڈی صاحب میرے آپ سے سوال 2 ہیں. جی 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 سیڈی صاحب, ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ ایم کیو کا مستقبل آپ کو کیا دکھ رہا ہے, اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے حوالے سے کوئی خبر ہے یا نہیں؟ ایم کیو ایم کا مستقبل اچھا ہے, اور ڈاکٹر کیا آپ نے کہا, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے حوالے سے کوئی خبر ہے تو دیں. ذوالفقار مرزا کو تیار کیا جا رہا ہے ری لانچ کے لیے.
What a brief answer sir. تو اور کیا، اب اس سے زیادہ میں کیا بات کروں؟ وہ اگلا سوال لے لینا، بس کافی ہے یہ. اچھا ہاں، یہ بہت سے لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب پوچھ رہے ہیں سوالات کہ آپ نے یہ جو کہا کہ ابھی تک کرائسس جو ہے وہ اوور کمپلیٹلی نہیں ہوا، تو آپ کو اس کرائسس کے اندر کون سے لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کہ ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے. ارے بھائی ابھی بتایا جو ہے کہ ابھی سارا معاملہ پرائم منسٹر کا چلنا ہے، گورنر سندھ کا چلنا ہے، جس کے اندر ایم کیو ایم کی کوآپریشن کے بغیر معاملے حل نہیں ہونے. تو یہ سارے ایشوز پڑے ہوئے ہیں، سارے اس وقت بیلنس میں ہیں. بس اس سے زیادہ اور بات بندہ کیا کرے. اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں آپ سے دیکھتا ہوں جی جی. اور پہلی دفعہ پروگرام میں شرکت کرتا ہوں. میرا نام محمد اعظم شیخ ہے. جی شیخ صاحب. سر میرا یہ سوال ہے کہ نواز شریف صاحب جو سندھ میں الائنس بن رہے ہیں، جی کیا یہ الائنس چل سکیں گے اور پی 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 کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الائنس یہ ٹف ٹائم شاید نہ دے سکے، مگر ضرور ہلا دیا ہے تھوڑا بہت زرداری صاحب کو. اس لیے انہوں نے یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس واپس لیا ہے اور ایم کیو ایم کو ناراض کیا، یہ رسک لیے. اور ساتھ ساتھ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں نے کہا کہ شاید ذوالفقار مرزا صاحب کو ری لانچ کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور صاحب کو بھی شاید ری لانچ کر دیا جائے. میں اشارہ کرتا ہوں فیصل رضا عابدی صاحب کی طرف، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ سینٹ سے ریزائن کر گئے تھے، پھر ان کو واپس لے لی انہوں نے اپنی سیٹ، یا دھمکی دے رہے تھے یا کہہ رہے تھے کہ وہ ریزائن کریں گے. پھر ان کی ملاقات بلاول سے ہوئی، تو وہ جو لوگ تھے جو کہ شاید اظہار یہ ایسے ہو رہا تھا کہ زرداری صاحب ان سے خوش نہیں ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ بات نہیں سنتے، وہ ان کو واپس اپنی پارٹی میں لایا جا رہا ہے اور نمایاں طور پر. تو اس لیے ضرور الیکشن سے پہلے یہ ہلچل ہو رہی ہے اور سٹچنگ اپ ہو رہی ہے جسے کہتے ہیں. صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سیٹھی صاحب؟ خیر خیریت سے ہیں؟ جی مہربانی جناب. سر میرے دو چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں. پہلا سارے سوال ہر ایک کے چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں، کسی کے کوئی موٹے موٹے سوال نہیں ہوتے. کیا بات؟ سر پہلا سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب کا جو ایران کا وزٹ ہے، جی جی، کہ یہ کہ صرف اسکور گیم ہے یا اس سے واقعی یہ سنسیئر ہیں جس سے پاکستان کا صنعت چلے گی، معیشت کا پہیہ چلے گا گیس پائپ لائن کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر خوشحالی ہے. دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے، کہ پورے پاکستان کے حالات خراب ہیں. بلوچستان میں کوئٹہ کو دیکھ لیں کہ جہاں شیعہ اور سنی نسانیت کی بنیاد پہ قتل کیا جا رہا ہے. کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایم کیو ایم ڈوگر صاحب کے ساتھ تھی، اس کا کہیں بدلہ کہیں غصہ تو نہیں اتار رہے؟ تھینک یو. چیف جسٹس صاحب کو بدلے نہیں لیتے جی، وہ اپنا کام کرتے ہیں قانونی طور پہ. اب آپ آئیے، آپ کا پہلا سوال پائپ لائن ایران، دیکھیے صاحب کا دورہ اور زرداری صاحب کا دورہ. دیکھیے ہم نے بڑی ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے اس پائپ لائن کو، مگر ساتھ ساتھ ہم اس کے آگے بھی بڑھ رہے ہیں. اور یہ پائپ لائن کا تعلق صرف پاکستان کی انرجی سپلائیز کے ساتھ نہیں ہے، چائنا کی انرجی سپلائیز کے ساتھ بھی ہے. اور اب گوادر جب سے آپ نے ہینڈ اوور کیا ہے ٹو چائنیز کمپنیز، تو یہ سارا ایک چیز ملی ہوئی ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، امریکہ کا جو پرابلم ہے ایران کے ساتھ، یہ اب زیادہ سے زیادہ میکسیمم 2 سال کے اندر اندر یہ ریزالو ہوگا، یا خطرناک طریقے کے ساتھ یا اچھے طریقے کے ساتھ. یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام چلا رہا ہے. تو یا تو امریکہ سخت لائن اور بھی ہو جائے گی، یا ان کی کوئی کہیں نہ کہیں جا کے کمپرومائز ہو جائے گی. اگر کمپرومائز ہو جاتی ہے تو آپ کی پائپ لائن کے اوپر اتنی سخت پابندیاں جو ہے نا وہ ہٹ جائیں گی، جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر نہیں تو پھر یہ بڑی سخت پابندیاں لگ جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اس گیم کو چلا رہے ہیں، اس کو آپشن کو رول آؤٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ رسک نہیں لے سکتے کہ کل کو امریکہ کے تعلقات اوکے ہو جاتے ہیں ایران کے ساتھ اور ہم یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھاتے تو مسئلہ بن جائے گا. اس لیے اس پروجیکٹ کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہے ہیں. آؤٹ رائٹ نو نہیں کر رہے، لیوریجنگ کریٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف ایک اور بھی بہت اہم بات ہے، افغانستان کی اینڈ گیم ہو رہی ہے اگلے 2 سال کے اندر اندر. اس اینڈ گیم کے اندر بھی تو آپ کے پاس، پاکستان کے پاس کوئی پتے ہونے چاہیے نا. اگر آپ نے افغانستان اور امریکہ سے کچھ لینا ہے تو افغانستان تو نہیں چاہے گا کہ یہ پائپ لائن ایران والی پائپ لائن آئے، نہ ہی امریکہ چاہے گا. افغانستان اور امریکہ تو چاہیں گے ترکمانستان سے پائپ لائن آئے، تو ٹاپی پائپ لائن جو ہے ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن. تو یہ لین دین جو ہے پھر اینڈ گیم کے اندر بھی ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ہمارے کچھ اکوموڈیشن کریں، ہم آپ کی اکوموڈیشن کرتے ہیں، ہم یہ پائپ لائن چھوڑتے ہیں، وہ لیتے ہیں. آپ ہمیں افغانستان میں طالبان کو کیا پوزیشن دیں گے، ڈیورنڈ لائن کے بارے میں کیا بات ہوگی، ہماری تحفظات کیسے ہوں گی، صدرن افغانستان بلوچستان انٹرفیرنس، انڈین انٹرفیرنس، یہ ساری باتیں جو ہے نا پھر گیم میں آئیں گی.
اس لیے اس پائپ لائن کے پروجیکٹ کو آگے آگے آہستہ آہستہ بڑھانا ہے, کنکلوژن نہیں کرنی. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی ای سی سی کے اندر کل ہی یا شاید غالباً آج کی بات ہے, ای سی سی کے اندر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ یہ ٹینڈرز دیکھے جا رہے ہیں پائپ لائن کے لیے, اور ابھی ایک ٹینڈر آیا ہے $525 پر وہ جو پائپ لائن کا جو ہے پر کیوبک میٹر, تو وہ ٹینڈر جو ہے اٹس ٹوائس دا ریٹ جس پہ پی ٹی سی یہ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن چائنیز کمپنی سے ہی لے رہے ہیں, اور یہ چائنیز کمپنی نے یہ کیا ہے, تو ای سی سی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ آہستہ آہستہ آگے چل رہا ہے, مگر کوئی کنکلوژن ابھی نہیں ہوئی اور کچھ وقت بھی لگے گا اس پہ. جہانگیر صاحب رحیم یار خان, وہ دوسرا سوال جو تھا ڈی لمیٹیشن کا رہ گیا. ڈی لمیٹیشن سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ہے ایم کیو ایم کی پٹیشن, ایم کیو ایم کی ای سی پی کی, الیکشن کمیشن کی. تو اب الیکشن کمیشن کو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کرنا پڑے گا, سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ ڈی لمیٹیشن کی طرف جائیں. اب مجھے نہیں پتا چیف الیکشن کمیشنر اور ای سی والے جو ہیں وہ کیا اس کا فیصلہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے بہت مشکل کام ہے یہ اس سٹیج پہ ڈی لمیٹیشن کرنا. 10-15 دن رہ گئے اور ایک نیا پھڈا پڑ جائے گا, اور پھر تو ایم کیو ایم کو کوئی نہیں روک سکے گا. آگے آپ نے ان کے گورنرشپ کے اوپر گڑبڑ ہو رہی ہے, اور جو الائنس ہے اور یہ لوکل باڈی آرڈیننس لے لیے, اوپر سے آپ ڈی لمٹ کر دیں گے, ان کی ایک آدھ سیٹ کا فرق پڑ جائے گا. آئی تھنک ایم کیو ایم ول ناٹ ایکسیپٹ دس. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں دس از ناٹ ٹائم ٹو گو فار ڈی لمیٹیشن. اینڈ سپریم کورٹ کو بھی ایک مطلب اگر اس کو تھوڑی سی کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا جائے, اٹ کین بی ٹیکن اپ لیٹر. اٹس ناٹ دا بی آل اینڈ اینڈ آل آف ایوری تھنگ رائٹ ناؤ. جہانگیر صاحب ہیں جی رحیم یار خان سے. جی السلام علیکم سیٹھی صاحب. جی وعلیکم السلام سر, شیخ جہانگیر بات کر رہا ہوں ریمیان سے. میرا سر کوشچن یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا آخری منتھ میں اپوزیشن میں جانا, گورنر کا واپس آنا, کیا یہ بات درست ثابت نہیں ہو رہی کہ یہ ساری ملی بھگت ہی حکومت اور پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی صرف نگران سیٹ اپ لانے کے لیے, اور یہ بات سچ نہیں ثابت ہو؟ دیکھیے جی, ملی بھگت صرف اس حد تک تھی جس حد تک کہ وہ اپوزیشن میں انہوں نے جانا تھا, مگر ایم کیو ایم کے کچھ ڈیمانڈز تو تھے نا کہ کیئر ٹیکر ارینجمنٹس کیسے ہوں گے. مگر زرداری صاحب نے یہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس واپس لے لیا نا, اس سے جینیونلی ایک رفٹ پیدا ہو گئی ہے, اور ناراض ہیں ایم کیو ایم کہ یہ توقع نہیں وہ کر سکتے تھے کہ یہ اس اسٹیج پہ یہ ہوگا. اور زرداری صاحب نے مجبوری میں یہ کیا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں, اور وہ سارے نیشنلسٹ ووٹ جو ہے وہ اور فنکشنل جو ہے وہ سارے الائنسز بنا رہے ہیں. زرداری صاحب تو سندھ کے اندر ایک سیٹ بھی نہیں گنوانا چاہتے. دیکھیے ان کے لیے ایک ایک سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. سندھ میں 35-40 سیٹیں اگر انہوں نے نہ لی تو پھر پنجاب میں تو ان کی 30 سیٹوں سے زیادہ مجھے نظر نہیں آ رہی, 30-35 سیٹوں سے زیادہ, تو پھر وہ لارجسٹ پارٹی کیسے بنیں گے. سو ایک ایک سیٹ کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیشنلسٹ ایلیمنٹ سندھ میں جو ہے نئے مڈل کلاس جو طبقہ ہے از ناٹ ہیپی. پرفارمنس اپنی جگہ پہ نہیں ہے, اوپر سے آپ جو سندھ کا مین پلانک ہے اس کے اوپر آپ تھوڑے بہت پھسلتے نظر آ رہے ہیں. ناٹ پاسبل. سو زرداری صاحب واز انڈر پریشر ٹو ڈو دس اینڈ ہی از ڈن اٹ, اور اس میں ایم کیو ایم سے ناراضگی ہے. تو شروع میں تو شاید یہ نورا کشتی سی, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہوگا, انیویٹیبل ہے, مگر یہ اب معاملہ جو ہے سیریس ہے, سنجیدہ ہے, اور اگلے 8-10 دن کے اندر بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں. ناظرین, آپ نے یہ پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.